بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے تعارف قرآن، یعنی انٹروڈکشن آف قرآن۔ آج اس موضوع کے اندر ہم مندرجہ ذیل چیزوں کے اوپر بحث کریں گے اور ان کو تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کا لغوی اصطلاحی معنی، پھر تعارف قرآن یعنی اپنے ہی الفاظ میں قرآن کی تعریف کو بیان کرنا اور واضح کرنا، کسی کو سمجھانا۔ تراجم قرآن سے مراد ہے کہ ارلی سٹیجز پہ جو قرآن کریم کے تراجم ہوئے، کب، کہاں، کس زبان میں اور کن اشخاص نے یا افراد نے ان کو سر انجام دیا تھا۔ ترتیب قرآن کے اوپر بحث کریں گے، ترتیب قرآن سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام کتنی ہے، حروف مقطعات کیا ہے، کتنے ہیں اور کتنی صورتوں میں آئے ہیں، اس کے اوپر بحث کریں گے، اور قرآن کے جو دیگر اسماء ہے یعنی نام ہے اس کے اوپر بحث کریں گے کہ وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی اعتبار سے قرآن کا لغوی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور اصطلاح میں ہوا کلام اللہ تعالی المعجز المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد بواسطۃ الامین الوحی جبریل علیہ السلام المکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواتر یا والمنقول عنہ بالتواتر۔ ترجمے کے اوپر جب ہم جائیں گے تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کا وہ معجزانہ کلام ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے واسطے سے نازل ہوا، جو مصاحف، تختوں پر، کتابی شکل میں، چمڑوں پر، پتھروں پر، مختلف اوقات میں، کھجور کے درخت کے شاخوں پر، اور اسی طرح اونٹ کے بڑی بڑی ہڈیاں جس کو شانے کی ہڈیاں کہتے ہیں ان پر لکھا جاتا رہا، اور پھر اس کے بعد یہ نقل ہوتا رہا کہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ آغاز سورہ فاتحہ سے اور اختتام سورہ الناس پر ہوتا ہے۔ یہ اس کی اصطلاحی معنی اور تعریف ہے۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کا لغوی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اصطلاحی معنی ہے ہوا کلام اللہ تعالی، کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے۔ المعجز، یہ ایک معجزہ ہے۔ اس کے مقابلے میں آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں آئی جو اس کو مغلوب کر سکے، بلکہ یہ خود ایک معجز کتاب ہے۔ جو بھی اس کے مقابلے میں آیا وہ مغلوب ہو گیا، اور یہ قرآن کے علوم، اس کے دعوے، اس کے معجزے، اس کے اندر آیات، اس کے اندر تعلیمات، یہ ہمیشہ سب پر غالب رہے۔ المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین، یہ نازل کیا گیا ہے سب سے آخری نبی اور رسول پر، جس کا نام ہے محمد، بواسطۃ الامین الوحی جبریل علیہ السلام، اور یہ ان پر ایسے واسطے سے نازل کیا گیا ہے جو کہ امانت دار ہے، جس میں کبھی کوئی خیانت نہیں ہوئی، اور اس امین وحی کی نام ہے جبریل علیہ السلام۔ المکتوب فی المصاحف، پھر اس قرآن کو لکھا گیا ہے مصحفوں میں۔ مصحفوں کی تعریف اور وضاحت میں نے بیان کر دی۔ والمنقول عنہ بالتواتر، اور پھر ان مصحفوں سے یہ مزید نقل کیا گیا تواتر کے ساتھ۔
تواتر کہتے ہیں کہ اتنا نقل کیا گیا کہ کوئی بھی ایسا وقت ان 1444 سالوں میں نہیں آیا کہ اس میں گیپ آیا ہو. یعنی اتنے بندوں نے اور اتنے اوقات میں نازل کیا گیا لکھا کہ اس کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جس میں یہ قرآن ختم کیا گیا ہو یا نقل نہ کیا گیا ہو. یہ ہمیشہ نقل ہوتا رہا اور ہم تک پہنچا. اس کے اوپر کوئی بھی ایسا واقعہ یا وقت نہیں آیا کہ جس میں یہ قرآن ختم ہو چکا ہو اور بائبل کی طرح کسی نے پھر خود اپنے ذہن سے اور اپنے علم سے اس کو لکھا ہو. تو یہ تعریف بڑی جامع تعریف ہے. اگر ہم اس کو سمجھے تو اس کے اندر بڑے اعتراض دفع کیے گئے ہیں، بڑے اعتراض کو رفع کیا گیا ہے. کہ اگر کوئی کہہ دے کہ قرآن کریم انسان کا کلام ہے تو ہم کہیں گے نہیں، ہوا کلام اللہ تعالی، یہ اللہ کا کلام ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے میں قرآن کے خلاف کوئی کتاب بنا کے لاتا ہوں تو ہم کہیں گے نہیں، المعجز، یہ ایک معجزہ کتاب ہے، اس کے مقابلے میں آج تک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ کا دعویٰ ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے اور تمہیں اس قرآن میں کوئی شک و شبہ ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی ایک سورت لے کے آؤ، لیکن آج تک کوئی ایک سورت بھی نہیں لے کے آ سکا. پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آیا، اگر تم لوگوں میں ہمت ہے تو تم اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لے کے آؤ، لیکن وہ بھی آج تک کوئی بنا کے نہیں لا سکا. پھر کوئی کہے گا کہ نہیں، حضور علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں، قرآن جو نازل کیا گیا ہے یہ سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر یہاں بات نہیں ہوگی. چھوٹے موٹے 2-3 فرق ہے، پھر وہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. جس پر یہ نازل کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ نے یہ اتارا ہے وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں اس کو نہیں لکھا گیا تھا تو ہم کہیں گے تم غلط ہو. حضور علیہ السلام کے پاس 40 یا 42 کاتبین وحی تھے اور وہ اس قرآن کو پے در پے نقل کرتے تھے. جب بھی کوئی سورت کوئی آیت نازل ہوتی حضور علیہ السلام کاتبین وحی میں سے کسی کے ایک کو بلا لیتے جو اس وقت موجود ہوتا اور ان سے قرآن کریم کو لکھوا لیتے. پھر صحابہ کے دور میں بھی یہ نقل ہوتا رہا، پھر تابعین کے دور میں بھی یہی نقل ہوتا رہا، جو کہ قرآن کریم کے 3 ادوار ہے. وہ قرآن کی تاریخ یعنی تاریخ القرآن میں پھر اس کو ڈسکس کریں گے. آگے بڑھتے ہیں تعارف قرآن. تعارف، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کس قسم کی کتاب ہے، قرآن کے بارے میں ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ قرآن ہے کیا، تو ہم اگر یہ عربی تعریف اس کو نہ کر سکے، یہ اصطلاحی تعریف اس کو اردو میں بھی ہمیں بھول چکی ہو، تو ہم آسانی سے قرآن کا تعارف اس کو سمجھا سکتے ہیں اپنے ہی الفاظ میں. جیسے کہ قرآن کریم کا لغوی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کے اندر 114 سورتیں چیپٹرز موجود ہے. ہر سورت کے اوپر بسم اللہ ہے سوائے سورہ توبہ کے. سب سے پہلی سورت اس کی سورہ فاتحہ ہے اور سب سے آخری سورت سورۃ الناس ہے. اس کے اندر سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، جس کے اندر 3 آیات اور 30 حروف ہے. قرآن کے اندر 6236 آیات ہے اور 558 رکوع ہے. قرآن کا سب سے بڑا مشہور نام قرآن ہے، جو کہ قرآن کریم کے اندر خود 70 مرتبہ آ چکا ہے. تو یہ دیکھیں بڑا آسان سا تعارف ہے، تعریف ہے. اگر ہم اس کو دوسروں کو بیان کرنا چاہیں تو اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے تراجم. قرآن کریم کا جو سب سے پہلا ترجمہ
سورہ فاتحہ کا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خود وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. وہ انہوں نے لکھا اور ایران کو بھیجا تاکہ ان کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد 20 یا 25 سال بعد فوت ہوئے تھے، تو آگے انہوں نے مزید ترجمہ نہیں کیا یا ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. قرآن کا لاطینی زبان میں رابرٹ کیٹن نے سن 1143 میں ترجمہ کیا تھا. تو یاد رہے حضرت سلمان فارسی نے صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا اور رابرٹ کیٹن نے لاطینی زبان میں پورے قرآن کا ترجمہ کیا تھا جو کہ لیٹن لینگویج ہے. قرآن کریم کا انگریزی یعنی انگلش لینگویج میں ٹرانسلیشن الیگزینڈر راؤس نے کیا تھا جو کہ سن 1249 میں سر انجام دیا تھا. اردو زبان میں سب سے پہلا جو لفظی ترجمہ ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے تیسرے بیٹے تھے شاہ رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ نے کیا تھا. یہ لفظی ترجمہ تھا. اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے دوسرے بیٹے جو شاہ رفیع الدین کے بڑے بھائی تھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سن 1790 میں اردو زبان کا بامحاورہ ترجمہ کیا. تو ایک بھائی نے لفظی ترجمہ، دوسرے بھائی نے بامحاورہ ترجمہ سر انجام دیا. تاریخ میں جب ہم جاتے ہیں تو سن 270 ہجری میں ہندی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ وہ راجہ مہروگ کے کہنے پر جو اس وقت کے خلیفہ وقت تھے ان کو خط لکھا کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو کسی ایک بندے کو بھیجے جو ہمارے پاس آئے اور ہمیں قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کروا دے. تو پھر اس بادشاہ وقت نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام واضح نہیں ہے، تو ان کو بھیج کر جن کے پاس مختلف زبانوں کا علم تھا اور مختلف زبانیں ان کو آتی تھی، انہوں نے 3 سال کے اندر پورے قرآن کا ترجمہ ہندی زبان میں ان کو لکھ کر پیش کیا. فارسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے سن 691 ہجری میں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ روسی زبان میں رشین لینگویج میں سب سے پہلا ترجمہ سن 1776 میں سینٹ پیٹرزبرگ میں چھپا یعنی انہوں نے اس کو چھاپا تھا. تو روسی زبان میں سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا وہ سن 1776 میں ہوا تھا. ہندوستان میں پہلا فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فتح الرحمان کے نام سے کیا تھا. ایک قول یہ بھی ہے. تو ہمارے پاس ایک قول یہ ہے کہ لفظی ترجمہ اردو زبان میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے تیسرے بیٹے رفیع الدین نے کیا اور بامحاورہ ترجمہ ان کے دوسرے بیٹے نے کیا، اور قرآن کو فارسی زبان میں ٹرانسلیشن کا کام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا. اگر آپ کو اس کے حوالے دیکھنے ہیں تو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. مہتاب عالم کی ایک آرٹیکل ہے جن کو انہوں نے چھاپا ہے، تو آپ اس کے اندر مزید تفصیل جان سکتے ہیں. قرآن مجید کی ترتیب. قرآن مجید یاد رہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے پورے قرآن کو ایک ساتھ اتارا تھا پہلے آسمان پر. لوح محفوظ پر قرآن لکھا گیا تھا. پورے قرآن کریم کو ایک ساتھ اللہ نے نازل کیا پہلے آسمان پر جس کو بیت العزہ کہتے ہیں. اور پھر جو قرآن کریم کی ضرورت کے وقت آیات اتاری جاتی تھی یا سورت اتاری جاتی تھی تو وہ بیت العزت یعنی پہلے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرماتے تھے. تو یاد رہے کہ ایک نازل ہونا، ایک نزول قرآن کریم کا وہ پہلے آسمان پر ہوا ایک ساتھ، اور پھر قرآن کریم کا دوسرا نزول پہلے آسمان سے
تقریباً 23 برس تک وہ دوسرا نزول حضور علیہ السلام کے سینے پر ہوا۔ تو قرآن کریم کے دو قسم کے نزول ہو گئے۔ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے ترتیبی نزولی اور دوسری ہے ترتیبی توقیفی۔ ترتیبی نزولی سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی آیات یا سورت وغیرہ وہ لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وحی کرتے تو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو، اس سورت کو کہاں اور کس سورت کے بعد رکھنا ہے۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ آیات لے کے آتے تھے اس کو ترتیبی نزولی کہتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی وہ آیت، وہ سورت حضور علیہ السلام جب کہیں اس کو فٹ کر دیتے تھے جبریل علیہ السلام کے کہنے پر تو اس کو ترتیبی توقیفی کہتے ہیں۔ تو جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے کتابی شکل میں، اس کو ترتیبی توقیفی کہتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے۔ یہ ترتیب 114 سورتوں کی اور تمام آیات کی یہ ترتیبی توقیفی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو سب سے پہلے وحی نازل کی گئی تھی وہ سورۃ العلق کی ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ ترتیبی نزولی ہے، یعنی پہلی وحی سورہ علق کی نازل کی گئی تو سورہ علق کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ سورہ فاتحہ کی جگہ پہ ہوتی، لیکن اس کو تقریباً 18واں یا 17واں سورت اس کو کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے آخری اعتبار سے، یعنی 97 یا 96 اس کی جو ہے ایک اس کا عددی نمبر ہے، تو وہ 96 نمبر پر یا 97 نمبر پر وہ موجود ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ ترتیبی توقیفی کے اوپر موجود ہے۔ تو قرآن کریم جب نازل ہوتا اس کو ترتیبی نزولی کہتے ہیں، اور پھر جو آج کتابی شکل میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس کو ترتیبی توقیفی کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات وہ حروف ہے، یاد رکھیں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ حروف ہے۔ حرف کہتے ہیں الف کو، با کو، تا کو، سا کو، یہ حروف تہجی ہے، ان کو حروف کہتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس کے اندر کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف آتے ہیں اور وہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہے کہ جن کی معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے، تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ الف لام میم، ہا میم، صاد، قاف، حامیم عین سین قاف، طٰہٰ، یاسین، یہ حروف مقطعات کی اقسام ہے۔ ان کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اور یہ ہر صورت، جس بھی صورت کے جہاں پہ بھی یہ آئے گی تو یہ صورت کے ابتدا میں آئے گی، اور یہ قرآن کی تقریباً 29 سورہ کے ابتدا میں موجود ہے، یعنی 29 سورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات موجود ہے۔ یہ کل 14 حروف ہے، جیسے الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، سین، جیم، قاف، نون، طا اس کے اندر موجود نہیں ہے، سوری، وہ میں ایڈ کر دوں گا۔ تو یہ حروف ان کے اندر، یہ کل 14 حروف ہے، اور یہ ہمیشہ سورتوں کے آغاز میں آئیں گے۔ قرآن مجید کب نازل ہوا اور کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، سورہ علق کی پہلی 5 آیات۔ اس کے بعد پھر بیچ میں 1-2 سال کا وقفہ رہا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یا ایھا المدثر قم فانذر نازل ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اور قرآن کریم کے نزول کا
ایک متواتر نظام شروع ہوا۔ قرآن کریم کل مدت نزول کتنی ہے اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن جو سب سے بہترین قول ہے وہ ہے 22 سال 2 ماہ اور 22 دن۔ کم و بیش اس کا 22 سے 23 سال کا عرصہ ہے، اور ہجرت سے پہلے کا عرصہ 12 سال 5 ماہ اور 13 دن ہے، جس کو مکی دور کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو زمانہ ہے اس کو 9 سال 9 ماہ اور 9 دن کا زمانہ ہے، وہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد 28 یعنی 28 ہے۔ تو یاد رہے مکی صورتوں کی تعداد 86، مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ ترتیب قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو آیت جہاں پر فٹ کرنی تھی اس کو ترتیب نزول، اور اس کے بعد جہاں پہ فٹ کیا جاتا اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی میں سے کسی ایک کو بلا دیتے اور ان کو بتا دیتے یہ وحی لکھو، اور اس کو کہاں کب کس صورت کے بعد لکھنا ہے، اور پھر جب لکھ لیا جاتا حضور علیہ السلام اس کی تصحیح کر دیتے اور پھر اس کو اس جگہ پہ فٹ کر دیتے جہاں پر اس کو رکھنا ہوتا تھا، اور پھر اعلان کیا جاتا تھا کہ آ جاؤ یہاں پہ مزید آیت ہے یا صورت نازل کی گئی ہے اور اس سے نقل کر کے لے جاؤ، تو پھر صحابہ آتے اور اس سے نقل کر کے لے جاتے۔ قرآن کریم 23 برس میں کیوں نازل کیا گیا؟ یعنی اگر اللہ چاہتا تو تورات زبور انجیل کی طرح ایک ساتھ اس کو اتار دیتے، لیکن اس کو 23 سال کے عرصے میں کیوں نازل کیا گیا؟ تو قرآن کریم کے اندر 15ویں سپارے کے اندر سورۃ الاسراء میں یہ موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ یہ قرآن کو ہم نے آرام آرام سے 23 سال کے عرصے میں اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں کو بمہلت سنائیں، اور ہم نے خود اس کو تدریجاً نازل کیا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک ساتھ یہ قرآن کریم نازل ہو جاتا تو آپ کی امت کمزور ہے، ان کو دشواری پیش آتی اس کے احکامات کو اپنانے میں، اور ان کو بڑے مسئلے پیش آتے، اس لیے ہم نے ان کی ذہن سازی کی اور پھر آرام آرام کے ساتھ اس کو نازل کیا تاکہ آپ کی امت کو اس کو اپنانے میں عمل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اقوال العلماء، علماء اور مفسرین کے اس آیت کے زمرے میں مختلف اقوال ہے کہ اللہ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اس لیے توڑا توڑا کر کے نازل کیا کہ جو حالات وقت کے مطابق ہوتے اس کے مطابق ہم قرآن کریم کی آیتیں اور صورتیں نازل کرتے، کہ جو بھی مسئلہ آتا قرآن میں اللہ تعالی اس کا حکم نازل کروا دیتا تھا۔ جیسے ایک صحابی کو زہار کا مسئلہ آیا، بیوی کے ساتھ زہار کیا، زہار کہتے ہیں اس طلاق کو کہ شوہر بیوی کو کہہ دے تم مجھے ایسی ہو کہ جیسے مجھ پر میری ماں، تمہارا پہلو، تمہارا سر، تمہارا گردن، تمہارا چہرہ وہ میرے لیے ایسا ہے کہ جیسے میری ماں کا پیٹھ ہے اور اس کا بدن ہے، اس کا گردن ہے۔ تو یہ زہار کہلایا جاتا تھا اور تاریخ میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر وہ عورت جو صحابیہ ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ میں بھی بوڑھی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، اور اب اگر ہم جدا ہو جائیں گے تو ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بڑے مسئلے پیش آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے زمرے میں آیات اتار دی، اور جو معاملہ ہوتا حالات کے مطابق اللہ نے آیت اتار دی اور فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن، سورہ مجادلہ کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔
اور زہار کا حکم ختم کر دیا گیا کہ یہ طلاق نہیں ہے، یہ زہار ہی ہے۔ اور پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھنے ہوں گے، تو اس کے بعد آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ آیات اتاری اللہ نے، تو ثابت ہوا کہ حالات کے مطابق اللہ آیات نازل فرماتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کی طرف سے جو سوالات کیے جاتے تو سوالات کے مطابق اللہ جوابات اتارتا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اسلام دشمن عناصر کے دلوں میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ان کے لیے قطعی دلائل پر مبنی آیات قرآنیہ نازل کی جاتی اور ان کے شکوک اور شبہات دور کیے جاتے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہود وغیرہ آتے اور سوالات کرتے کہ آپ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اللہ نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک وہ سنا دی اور وہ سمجھ گئے کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل حق سچ ہے اور آپ سچے رسول ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے عقائد، شرائع و احکام اور فضائل کے متعلق آیات قرآنی کا نازل ہوتا کہ جیسے جو مسلمان نیک عمل کرے گا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وغیرہ وغیرہ، تو اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی باغاتوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گی، اس کو کھانا پینا اور حور اور غلمان عطا کیے جائیں گے اور ان کو بڑے موج اور مزوں کی زندگی عطا کی جائے گی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم نے یہ قرآن فرق کرنے والا بنا کر نازل کیا کہ جو حق اور باطل کے درمیان اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور یہ کہ آپ اسے لوگوں کو آرام آرام سے مہلت بمہلت سنائیں گے تاکہ وہ لوگ اس کے معنی پر غور فکر اور تدبر کر سکے اور اس کے اندر جو علوم ہو اس کا استخراج کر سکے، یعنی فرض، واجب، نفل، مستحب، حرام، مکروہ وغیرہ کا اس سے احکام جو ہیں وہ نکال سکے اور اس کو اپنے پاس لکھ سکے۔ اسماء القرآن، قرآن کریم کے اندر جو قرآن کے اسماء ہیں وہ تقریباً 55 ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، حق سچ کتاب ہے، اس کے اندر کچھ لکھنے کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ کتاب اس کو کہتے ہیں جو کمپلیٹ ہو، اس کے اندر کمی بیشی کی کوئی ضرورت نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے۔ اسی طرح وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تو اس کو فرقان بھی کہا گیا ہے، اللہ نے یہ خود اس کے نام اس کے رکھے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، راہ دکھانے والی ہے۔ البتہ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، پھر کبھی اس پر بحث کریں گے۔ الذکر، یاد دلانے والی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ نصیحت نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تو اللہ فرماتا ہے یہ نور بھی ہے اور کتاب بھی ہے اور مبین بھی ہے۔ الشفاء، روحانی شفا ہے اور پیام صحت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کے علاوہ قرآن مجید کے اور بھی نام ہے جیسے العلم، الحکیم، المجید، المصدق، الحکمہ، الموعظۃ الحسنہ۔ تو اگر ہم نے اور نام ڈھونڈنے ہیں، دیکھنے ہیں، تو پھر اس کے اوپر مزید تحقیق کی جائے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کے ٹوٹل اسماء وہ 55 ہے اور ان میں سے چند درج ذیل ہے جو ہم نے اس کو آپ کو پڑھ کر سنائے۔ کتاب، فرقان، ہدن، الہدی، الذکر، النور، الکتاب، المبین، الشفاء، اور اس کے ساتھ ساتھ العلم، الحکیم، المجید، المصدق، الحکمہ، الموعظہ، الحسنہ۔
تو یہاں پر ختم کرتے ہیں دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہر غم اور مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ جو کہاں سنا اس پر ہمیں عمل کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔